امیر عبد الرحمن الثالث اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے مدینہ مسالم کی طرف بڑھا تھا۔ مدینہ مسالم اندلس کے مشہور شہر سرکستہ سے تقریباً 70 میل جنوب مغرب میں وادی شلون کے بائیں کنارے پر آباد تھا۔ یہ شہر اب بھی موجود ہے اور اس کا موجودہ اسپینی نام میڈینا سیلی ہے، جو عربی نام مدینہ مسالم کا مخرب ہے۔ اس شہر کے نام ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر مسلمانوں کا بسایا ہوا تھا۔ کس نے بسایا تھا، اس کے متعلق مورخین کی کوئی حتمی رائے نہیں ہے، تاہم کچھ مورخین خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ شہر عربوں کے قبیلے بنو سالم نے آباد کیا ہوگا، جو قبیلہ خزاج کا ایک ذیلی قبیلہ تھا۔ مدینہ مسالم پہلے مسلمانوں کی مملکت میں شامل تھا، لیکن امیر عبد الرحمن الثالث کے دادا امیر عبداللہ کے زمانے میں مسلمانوں کی کمزور حکومت کی وجہ سے نصرانیوں نے اس شہر پر غلبہ پا لیا تھا اور اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ جس وقت امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سالم کی طرف پیش قدمی کرنا شروع کی تھی تو نصرانی مخبروں نے نبرہ کے بادشاہ گارشیا کو اس پیش قدمی کی اطلاع کر دی۔ نبرہ کا سابق حکمران اور ملکہ تھیوڈورا کا شوہر بڑے دھیمے مزاج کا حکمران تھا۔ اس نے ہمیشہ ایک طرح سے مسلمان امیروں کا فرما بردار رہنا ہی پسند کیا، لیکن اس کا بیٹا گارشیا جوان اور تندخو تھا، اس کے علاوہ مہم جو بھی تھا۔ اپنے انہی اوصاف کی وجہ سے جب اسے خبر ہوئی کہ امیر عبد الرحمن ایک لشکر کے ساتھ مدینہ سالم پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر رہا ہے اور وہ اس شہر کو واپس لینا چاہتا ہے، تو امیر کی وہاں آمد سے پہلے اس نے مدینہ سالم کی مدد کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ اتنی دیر تک مدینہ سالم کے دفاع کے لیے ایک لشکر جلیکیا سے اور دوسرا لشکر رومیر کی طرف سے بھی نبرہ کے بادشاہ گارشیا کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ مدینہ سالم میں پہلے ہی نصرانیوں کا ایک خاصا بڑا لشکر موجود تھا۔ اس لشکر کے ساتھ رابطہ کر کے نبرہ کے بادشاہ گارشیا نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لشکر پہلے سے شہر کے اندر ہے وہ مسلمانوں کو شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا، جبکہ دوسرا بڑا لشکر جس میں نبرہ، جلیکیا اور لیون کے لشکری بھی شامل ہوں گے، وہ باہر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنے ساتھ مصروف جنگ رکھے گا اور انہیں شہر میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ دوسری طرف امیر عبد الرحمن الثالث نے بھی بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی تھیں۔ مدینہ سالم کی طرف پیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آگے مخبر اور طلایہ گر بھی پھیلا دیے تھے تاکہ مدینہ سالم کا دفاع کرنے کے لیے دشمن جو نقل و حرکت کرے اس کے متعلق بروقت وہ اطلاع کر سکیں۔ بہرحال جس وقت امیر عبد الرحمن نے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سالم پہنچا تو شہر کے نواح میں اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ اس موقع پر امیر کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے مخبروں اور طلایہ گروں نے امیر کو یہ اطلاع کر دی تھی کہ مدینہ سالم کے نواح میں دشمن امیر عبد الرحمن کے ساتھ دو طرفہ حملوں کا کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا۔ ایک لشکر شہر کے اندر رہے گا جو شہر کا دفاع کرے گا، باہر سے لیون، جلیکیا اور نبرہ کا متحدہ لشکر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ یہ خبریں ملنے کے بعد امیر عبد الرحمن نے بھی اپنی دفاعی تدابیر اختیار کر لی تھیں۔ امیر عبد الرحمن نے بھی اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا تھا اور سارے سالار اس نے اپنے ماتحت میں رکھ لیے تھے۔ دوسرا حصہ احمد بن یعلا کی سرکردگی میں دے دیا گیا تھا، جبکہ محمد بن حسین کو احمد بن یعلا کے نائب کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ احمد بن یعلا ہمہ وقت نصرانیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے گا جو باہر کی طرف سے حملہ آور ہوگا، جبکہ امیر عبد الرحمن اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مدینہ سالم پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ لشکر کی اس تقسیم پر احمد بن یعلا نے کچھ مخبروں اور طلایہ گروں کو مدینہ سالم کے نواح میں پھیلا دیا تھا تاکہ وہ مخبر اسے اس لشکر کی نقل و حرکت اور محل وقوع سے آگاہ کر سکیں جو 3 اقوام یعنی لیون، جلیکیا اور نبرہ کا متحدہ لشکر تھا۔ کرسینہ ایک روز بمبلونہ شہر کے محل میں اپنے کمرے کے اندر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک خادمہ اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی اور کرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مالکن، ایک شخص لیون سے آیا ہے، وہ لیون میں آپ کے محل کے خادموں میں سے ایک ہے، اس نے اپنا تعارف اسی طرح کروایا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے لیون کی ملکہ اور آپ کی ماں لیسانہ نے بھیجا ہے اور اس کے پاس آپ کے لیے کوئی انتہائی اہم پیغام بھی ہے۔ اس خادمہ کے ان الفاظ پر کرسینہ چونکی، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر کہنے لگی، اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے یہیں میرے کمرے میں لے آؤ۔ خادمہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کو لے کر آئی۔ اس خادمہ کے ساتھ وہ شخص کرسینہ کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا تو کرسینہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور خادمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تم جاؤ۔
خادمہ وہاں سے چلی گئی۔ آنے والے اس شخص کو ہاتھ کے اشارے سے کرسینہ نے اپنے سامنے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تب کرسینہ بھی اپنی نشست پر بیٹھ گئی اور پھر کرسینہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس محل کی خادمہ جو تمہیں اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اس نے مجھ پر کچھ انکشاف کیا ہے کہ تمہیں میری ماں نے بھیجا ہے اور تمہارے پاس میری ماں کی طرف سے کوئی میرے نام پیغام بھی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ اس ادھیڑ عمر کے خادم نے پہلے احتیاطاً ایک نگاہ اس کمرے کے دروازے پر ڈالی، پھر کہنے لگا، بیٹی، میرے پاس آپ کی ماں کا ایک انتہائی رازدارانہ پیغام ہے۔ ان کا میرے لیے حکم تھا کہ میں مرتا مر جاؤں پر اس راز کو کسی کے سامنے فاش نہ کروں۔ آپ کے نام جو آپ کی ماں نے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے باپ نے کچھ قاصد نبرا کے بادشاہ گارشیا اور ملکہ تھیوڈورا کی طرف بھجوائے ہیں۔ ان کے نام جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آگے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے کہا تھا کہ آپ کے باپ نے گارشیا اور ملکہ تھیوڈورا کو جو پیغام دیا ہے اس کے مطابق ان سے کہا ہے کہ احمد بن یعلا کا خاتمہ کرنے کے لیے 2 طریقے اپنائیں۔ اس کے بعد آنے والے اس خادم نے ان 2 طریقوں کی تفصیل کرسینہ سے کہہ دی، جن 2 طریقوں کی صلاح رومیر کو اس کے سالار نے دی تھی، اور ان پر عمل کرتے ہوئے رومیر نے احمد بن یعلا کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس ادھیڑ عمر کے خادم سے یہ تفصیل جان کر کرسینہ بیچاری فکرمند اور پریشان ہو گئی، اس کا چہرہ پیلا ہو گیا، وہ گہری سوچوں میں کھو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خادم پھر کہنے لگا، میں بڑی مشکل سے آپ سے ملاقات کر سکا ہوں۔ دراصل میں اس وفد کے ساتھ آیا ہوں جس وفد کے اراکین کو آپ کے باپ نے بھیجا ہے۔ گارشیا اور ملکہ تھیوڈورا کے نام یہ پیغام کی خبر کیونکہ آپ کی والدہ کو بھی ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے آپ کے لیے تحائف تیار کیے اور مجھے بھی ساتھ بھیجا تاکہ وہ تحائف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ساتھ ہی ان کا پیغام بھی آپ کے پاس پہنچا دوں۔ میں جب یہاں اس محل میں آیا تو لوگوں نے مجھے روک دیا، لیکن میں نے جب ان پر انکشاف کیا کہ میں لیون کے محل کا خادم ہوں، مجھے آپ میری چھوٹی مالکن کرسینہ سے ملنے دیں، ان کے لیے میرے پاس ان کی ماں کی طرف سے کچھ تحائف ہیں۔ جب میں نے انہیں تحائف کی تھیلی دکھائی تو پھر انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کی اجازت دی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے کندھے سے لٹکی ہوئی چرمی خرچین میں سے چھوٹی تھیلی نکال کر اس نے کرسینہ کی طرف بڑھائی اور کہنے لگا، اس میں کچھ انتہائی قیمتی زیورات اور آپ کے استعمال کی دوسری اشیاء ہیں۔ بس یہ چیزیں بھیجنا ایک طرح سے آپ سے ملاقات کا بہانہ تھا۔ بہرحال یہ چیزیں آپ رکھیں، اور جو پیغام میں نے دیا ہے اس پیغام کے آخر میں آپ کی والدہ نے تاکیداً مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں آخر میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ جن 2 طریقوں سے یہ لوگ احمد بن یعلا کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ انہیں ناکام بنا کر رکھ دیں۔ وہ خادم جب خاموش ہوا تب کرسینہ سنبھلی، پھر کہنے لگی، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا قیام کہاں ہے؟ خادم نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اس وفد کے اراکین کے ساتھ آیا ہوں جو وفد آپ کے والد محترم نے بھیجا ہے، اور میرا قیام انہی کے ساتھ ہے۔ میں آپ کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا۔ جو پیغام میں نے پہنچانا تھا وہ میں پہنچا چکا ہوں۔ اب میں واپس جا کر اس وفد کے اراکین کے ساتھ قیام کروں گا اور پھر انہی کے ساتھ واپس لیون چلا جاؤں گا۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کو کوئی پیغام پہنچانا ہو تو بتا دیں۔ کرسینہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، واپس جا کر میری ماں سے کہنا کہ میں یہاں بالکل خوش اور مطمئن ہوں، اور میں ان 2 منصوبوں کو عملی صورت اختیار کرنے نہیں دوں گی جن کی ابتدا میرا باپ کرنا چاہتا ہے۔ اب تم جاؤ اپنے وفد کے اراکین کے ساتھ قیام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص اٹھا، کرسینہ دروازے تک اس کے ساتھ گئی، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیون کے قصر کے اس بوڑھے خادم کے جانے کے بعد انتہائی بے چینی اور فکر مندی میں کرسینہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے وہ بار بار اپنی پیشانی پر ہاتھ بھی مارتی تھی۔ وہ اسی الجھن میں کمرے کے اندر ٹہل رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر انجلینا نمودار ہوئی۔ کرسینہ کی حالت دیکھتے ہوئے وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کرسینہ نے جو ہی انجلینا کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر اسے کمرے میں لاتے ہوئے کہنے لگی، انجلینا میری بہن، میں بے چینی سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں نشستوں پر بیٹھ گئیں، پھر انجلینا بڑی سنجیدگی میں کہنے لگی، میں خود بھی میری بہن ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ وہ موضوع ایسا ہے جس میں میری بہن کی بہتری اور بھلائی ہے۔ کرسینہ نے غور سے انجلینا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر جو کچھ تم کہنا چاہتی ہو وہ کہو۔
اس کے بعد میں اپنی پریشانی کا اظہار تم پر کروں گی۔ انجلینا نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، یوں نہیں، تم میری بڑی بہن ہو، بڑی بہن کے ناطے سے جو پریشانی میری غیر موجودگی میں تم پر لاحق ہو گئی ہے اس کا اظہار تم پہلے کرو گی، اس کے بعد جو میں خبر تمہارے متعلق لے کر آئی ہوں وہ بتاؤں گی۔ کرسینا مان گئی۔ اس کے بعد لیون کے محل سے جو اس کا خادم آیا تھا، اس نے جو احمد بن یعلا پر حملہ آور ہونے کی تفصیل بتائی تھی وہ اس نے انجلینا سے کہتی۔ کرسینا جب خاموش ہوئی تب انجلینا کسی قدر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، حیرت ہے، ہم دونوں بہنیں ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ میری بہن، لیون کے قصر سے جو خادم آیا تھا اس نے جو تم سے تفصیل کہی ہے وہ سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ میری بہن، دراصل لیون سے وفد کی صورت میں کچھ لوگ میری نانی اماں اور ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جو تفصیل میری بہن تم نے مجھ سے کہی ہے، اسی موضوع پر انہوں نے نانی اور ماموں سے بات کی ہے۔ جس وقت انہوں نے گفتگو کی تھی میں اس وقت وہاں ہی موجود تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں بڑی بے چینی سے تمہاری طرف آئی اور ساری تفصیل تم سے کہنا چاہتی تھی، لیکن اچھا ہوا کہ تمہاری اماں نے اپنا ایک رازدار بھی ان کارکنوں کے ساتھ بھجوا دیا۔ اس نے حقیقت حال سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ میری بہن، اب بولو، ہم دونوں بہنوں کو مل کر کیسے اس کا سدباب کرنا چاہیے؟ میری بہن، میں کسی صورت بھی یہ پسند نہیں کروں گی کہ اس شخص کو نقصان پہنچے جسے میری بہن دل و جان سے پسند کرتی ہے۔ میں اس کی سلامتی اور تحفظ کو ہر چیز پر مقدم جانوں گی۔ اس موقع پر کرسینا بھی بول اٹھی اور انجلینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، انجلینا، ان حالات میں اگر احمد بن یعلا کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ تمہاری بہن کرسینا بچے گی نہیں، اپنی موت آپ ہی مر جائے گی۔ انجلینا نے آگے بڑھ کر کرسینا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر کہنے لگی، غیر طبعی موت مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو سازش احمد بن یعلا کے خلاف تیار کی جا رہی ہے اس سازش سے اسے بچا کر نکالنا ہے۔ میری بہن، ابھی کھچڑی پکنی شروع ہوئی ہے۔ ابھی میری نانی اور ماموں تمہارے ابا رمیر کے کہنے پر کسی اچھے تیغزن کا انتخاب کریں گے۔ مسلمان جب ان علاقوں کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے جائیں گے تب ماموں ان کے مقابلے پر جائے گا اور انفرادی مقابلے کے لیے اس شخص کو نکالے گا جس کے ذریعے انہوں نے احمد بن یعلا کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا موقع آنے سے پہلے ہم دونوں بہنیں یا کم از کم تم اکیلی ایک بار احمد بن یعلا سے مل لینا اور جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے اسے آگاہ کر دینا۔ اس طرح وہ اپنے تحفظ کا سامان خود ہی کر لے گا۔ انجلینا رکی، پھر کہنے لگی، جہاں تک چچا رومیر کی طرف سے آنے والے ان کارکنوں کا تعلق ہے تو انہوں نے مسلمانوں کے متعلق تفصیل بھی بتائی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ابا کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ شکست کیونکہ احمد بن یعلا کی وجہ سے ہوئی تھی، لہٰذا آپ کے ابا احمد بن یعلا کا ہر صورت میں خاتمہ کروانا چاہتے ہیں۔ کرسینا اداس ہو گئی اور کہنے لگی، ہمارا جو خادم آیا ہے اس نے اس شکست کی متعلق تفصیل نہیں بتائی۔ بہرحال لیون سے چلتے وقت بھی میں نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی طرح ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان اپنے علاقوں میں حکومت کرتے رہیں، آپ اپنے علاقوں میں حکمرانی کریں، لیکن ماضی میں جو ابا کو شکستیں ہوئی تھیں وہ ہر صورت میں ان شکستوں کا انتقام لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس بار پھر انہیں احمد بن یعلا کی وجہ سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا ہے تو اس میں احمد بن یعلا کا کیا قصور؟ کرسینا جب خاموش ہوئی تب انجلینا کہنے لگی، نانی اور ماموں کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق مسلمانوں کا لشکر اس وقت مدینہ سالم پہنچ چکا ہے۔ اس نے شہر سے باہر پڑاؤ کر لیا ہے۔ مدینہ سالم میں پہلے ہی ایک حفاظتی لشکر موجود ہے۔ ماموں کے علاوہ جلیکیا اور تمہارے ابا کی طرف سے بھی کچھ لشکر آئے ہیں۔ وہ سب مدینہ سالم کا دفاع کرنے کے لیے یہاں سے جا چکے ہیں۔ اب دیکھیں اس لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انجلینا جب خاموش ہوئی تب کرسینا بڑے وثوق سے کہنے لگی، اس لڑائی کا جو انجام ہونا ہے وہ میں پہلے ہی تمہیں بتا دیتی ہوں۔ یاد رکھنا کہ امیر عبد الرحمن اور احمد بن یعلا کے علاوہ دوسرے سالاروں کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ مدینہ سالم پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اور جو متحدہ لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اسے عبرتناک شکست ہوگی۔ اگر مسلمانوں نے مدینہ سالم فتح کر لیا تو پھر میرے خیال میں وہ مزید پیش قدمی کریں گے۔ ان حالات میں میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح یہاں سے نکل کر۔ کرسینا کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے انجلینا کہنے لگی، کرسینا، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، تم میری بہن ہو،
میں تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ماموں اور نانی اماں سے ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیں گے۔ یہاں سے اگر کوئی مزید لشکر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تو ہم اس لشکر میں شامل ہو جائیں گی۔ پھر کسی مناسب موقع پر لشکر سے علیحدہ ہو کر بڑی رازداری سے احمد بن یالا سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں گی اور اسے ساری تفصیل سے آگاہ کریں گی۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ جواب میں کرسینا پرسکون انداز میں مسکرائی۔ دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے انجلینا کی پیشانی اور اس کا منہ چوم لیا، پھر کہنے لگی، مجھے تم جیسی بہن پر فخر ہے کہ برے حالات میں تم میرا ساتھ دے رہی ہو۔ اب مجھے کچھ نہیں کہنا، جو کچھ تم نے کہا ہے اسی پر دونوں بہنیں عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی انجلینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرسینا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑے پیار اور محبت میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھ چلے۔ دونوں بہنیں کمرے کے اندر یوں ہی بیٹھ کر اپنے اوپر نحوست طاری نہیں کریں گی، بلکہ گھڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہیں۔ کرسینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر وہ پھر بڑی سنجیدگی سے انجلینا کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب میں انجلینا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگی، اب آپ کے چہرے پر اداسیاں کیوں مسلط ہو گئی ہیں؟ جواب میں کرسینا مسکراتے ہوئے انجلینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، انجلینا، اس سلسلے میں ہم دونوں بہنوں کے لیے کچھ الجھنیں اور مشکلات بھی کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے حالات ایسا رخ اختیار کر لیں کہ ہم دونوں بہنوں میں سے کوئی بھی احمد بن یالا سے رابطہ کر کے اسے اصل صورتحال سے آگاہ نہ کر سکے۔ میری بہن، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ اگر تم اس سے اتفاق کرو تو پھر ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انجلینا نے غور سے کرسینا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر میری بہن کے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب ہے تو بتائے، اس پر ہر صورت میں عمل کیا جائے گا۔ جواب میں کرسینا کسی قدر پرسکون انداز میں کہنے لگی، انجلینا میری بہن، لیون سے جو بوڑھا خادم میری ماں کا پیغام لے کر آیا ہے وہ ہمارے بہت سے کام کر سکتا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اسے یہاں رکوا دو اور واپس نہ جانے دو، وہ یہیں رہے۔ اسے رکوانے کا بہانہ یہ کیا جائے کہ میں نے اسے اپنے کام کاج کے لیے یہاں پر روک لیا ہے۔ اگر وہ یہاں رک جائے تو انجلینا ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم دونوں بہنیں یا دونوں میں سے ایک بھی احمد بن یالا سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو میری بہن وہ شخص ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ ہم یہیں بیٹھے بیٹھے قصر میں رہتے ہوئے اسے پیغام دے کر احمد بن یالا کی طرف روانہ کر سکتی ہیں۔ وہ صورتحال سے احمد بن یالا کو آگاہ کر کے ہمارے لیے اطمینان کا باعث بن سکتا ہے۔ انجلینا میری بہن، میری ماں اور تم جیسی بہن کے بعد وہ واحد شخص ہے جس کو علم ہے کہ میں احمد بن یالا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی ہوں۔ اسی وجہ سے میری ماں نے اس کے ہاتھ احمد بن یالا کی سلامتی کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے یہاں روک دو، آنے والے دور میں وہ شخص ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ کرسینا کی اس گفتگو سے انجلینا خوش ہو گئی اور پھر کہنے لگی، میری بہن، تمہارا کہنا بالکل درست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں بہنوں کے لیے حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم احمد بن یالا کو صورتحال سے آگاہ نہ کر سکیں۔ ایسی صورت میں یہ شخص ہماری ساری مشکلات کا حل ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں اسے رکواتی ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے؟ انجلینا کے ان الفاظ کے جواب میں کرسینا مطمئن اور خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، اس کا نام گویرو ہے اور یہی وہ شخص ہے جس پر ہم دونوں بہنیں اعتبار کر سکتی ہیں۔ یہی شخص ہمارا ہر پیغام جب بھی ضرورت پڑے احمد بن یالا تک پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس شخص کا یہاں رکنا بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر انجلینا نے سکھ کا سانس لیا، پھر کہنے لگی، اب آؤ دونوں بہنیں گھڑ دوڑ کے لیے نکلتی ہیں۔ واپس آ کر میں یہ سارا کام سر انجام دے دوں گی اور اس شخص کو روک لوں گی۔ میری بہن، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انجلینا نے کرسینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دونوں بہنیں اس کمرے سے نکل گئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔